جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک آپ کو بہت بہت. اور آج میں نے سوچا, بہت سارے دوست احباب کہہ رہے تھے کافی عرصے سے ویڈیوز نہیں بنائی, آپ کی زیارت نہیں ہوئی, تو ایک تو ویڈیو حاضر ہے, دوسری زیارت بھی کر لیں میری. تو بہرحال آج بڑی امپورٹنٹ ویڈیو تھی, میرے ذہن میں کافی عرصے سے تھا میں اس موضوع پہ بات کروں گا, تو آج میں نے سوچا اس پہ بات کرتا ہے. تو تھنک اینڈ گرو رچ نام آپ نے سنا ہوگا. کوئی موٹیویشنل اسپیکر, کوئی سیلف ہیلپ سائیکالوجی کے اوپر کام کرنے والا, کوئی سائیکو تھراپسٹ یا کوئی انٹلیکچوئل جس نے اس کتاب کا نام نہیں سنا, میرا خیال میں اس کو دوبارہ سے اپنی ساری ریڈنگ لسٹ کو ریویو کرنا چاہیے کہ یہ کیوں مس ہوئی. یہ نیپولین ہل کی کتاب ہے, سب کو پتہ ہے. میرے پاس اس وقت اس کا 1960 کا ریوائزڈ ایڈیشن ہے. یہ اس سے بھی پہلے لکھی گئی تھی, غالباً 30s میں لکھی گئی تھی, اور ایک اس کا یہ دوسرا ورژن ہے. دونوں ہیں, یہ دونوں 1960 کے ریوائزڈ ہیں. تو یہ عام طور پہ مل جاتا ہے, یہ ذرا مشکل سے ملتا ہے یہ والا ایڈیشن. بہرحال یہ میں آپ کو دکھا کیوں رہا ہوں کہ نیپولین ہل نے تھنک اینڈ گرو رچ کے اوپر کہا ہے کہ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں فائنینشلی بھی, اسپریچولی بھی, سائیکولوجیکلی, مگر اس کتاب کا مین فوکس ہے کہ اگر آپ فائنینشلی گرو کرنا چاہتے ہیں لائف میں, تو آپ کو اسپریچول اور سائیکولوجیکل اور جتنی بھی سافٹ سکلز ہیں ان کے اوپر عبور حاصل کرنا پڑے گا. تو اس نے چند ایک سافٹ سکلز کو چیپٹر کی شکل دے کے تو اس پہ فوکسڈ ڈسکشن کیا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. مگر میں نے آج تک کسی بھی ایسے آدمی کو جس نے تھنک اینڈ گرو رچ پڑھی ہو یہ نقطہ اٹھاتے ہوئے کبھی نہیں سنا جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میری باقی ویڈیوز میں شاید ہو سکتا ہے یہ میں نے بات کی ہو, بٹ آج اسپیشلی اس پہ بات کروں گا. اور وہ یہ ہے کہ نیپولین ہل نے اپنے, میں نے اس پہ نشان بھی لگایا ہوا ہے, تو نیپولین ہل نے پرسسٹنس, مستقل مزاجی, استقامت کے اوپر جب چیپٹر لکھا تھا تو اس نے لکھا ہے کہ اگر آپ مستقل مزاجی, کانسنٹریشن آف ایفرٹس, یعنی یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں, اور مقصدیت کی جو ہے طاقت, ان چیزوں کو اگر آپ سیکھنا چاہیں کہ پریکٹیکل لائف میں کیسے پریکٹس ہوتی ہیں, تو وہ کہتا ہے, یہ پیج 164 کے اوپر ہے, کنسیڈر فار ایگزامپل دی اسٹرینج اینڈ فیسینیٹنگ اسٹوری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Analyze his life, compare him with men of achievement in this modern age of industry and finance, and observe how they have one outstanding trait in common: persistence. جتنے بھی لوگوں نے, وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور ان کو ماڈرن اچیومنٹ کی کیٹیگری میں جو بھی لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ موازنہ کریں, تو آپ کو دیکھیے گا کہ مستقل مزاجی یا استقامت ان سب کے اندر ایک کامن ہے. اور وہ یہ میں نے حوالہ بھی لگایا وہ, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ تھنک اینڈ گرو رچ کا جو چیپٹر ہے پرسسٹنس کے اوپر, آپ وہ اٹھا لیں, اس کے اندر یہ حوالہ ہوگا. پھر وہ کہتا ہے کہ اف یو آر کینلی انٹرسٹیڈ ان اسٹڈینگ دی اسٹرینج پاور وچ گیوز پوٹینسی ٹو پرسسٹنس, ریڈ اے بایوگرافی آف محمد. اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ مستقل مزاجی اور استقامت کو قوت کہاں سے ملتی ہے, تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. اور پھر اس نے تھامس, یعنی انگریز, ایک وہاں اس دور میں اس کو جو اویلیبل ملا, جو اس کو بایوگرافی ملی تھامس کے نام سے, تو اس نے پھر ایک پورا یہ پورا چیپٹر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ نقل کیا ہے نیپولین ہل نے تھنک اینڈ گرو رچ میں. اور یہ اینڈ پہ اس نے بڑا شاندار کہا ہوا ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے, کہتا ہے کہ یہ جو یلو پیراگراف میں پڑھ رہا ہوں, کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم had invited the Jews and Christians to join him, for he was not building a new religion. He was calling all who believed in one God to join in one single faith. If the Jews and Christians had accepted his invitation, Islam would have conquered the whole world. They did not. They would not even accept Muhammad's
innovation of human welfare. اور پھر اس کے بعد جو آگے میں نے اورنج میں لگایا ہوا وہ بڑا شاندار کوٹیشن ہے. کہتا ہے when the armies of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم entered Jerusalem, not a single person was killed because of his faith. When the Crusaders entered the city centuries later, not a Muslim man, woman or child were spared. But the Christian did not accept one Muslim idea, the place of learning, the university. تو یہ نیپولین ہل نے اپنی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے حوالے سے یہ چند صفحات شامل کیے ہیں. اب ان میں سارا فوکس جو اس کا ہے یہ جو واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ جو نیپولین ہل نے بات کی ہے وہ پرسسٹنس یعنی استقامت یا مستقل مزاجی کے چیپٹر کے اندر ہے. اب میں یہ آپ کو بتا کیوں رہا ہوں. استقامت ایک ایسا موضوع ہے, ایک ایسی سافٹ سکلز ہے جو عام طور پہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی دنیا میں خواہ وہ کارپوریٹ کے اندر ہو یا کارپوریٹ سے باہر ہو, یعنی آرگنائزیشن کے اندر ہو, جتنی سافٹ سکلز سکھائی جاتی ہیں, ٹائم مینجمنٹ ہے, اسٹریس مینجمنٹ ہے, پیپل مینجمنٹ ہے, ٹیم مینجمنٹ ہے, اس میں پرسسٹنس کی سکل کنسیڈر ہی نہیں ہوتی سرے سے. اور پرسسٹنس جو ہے مستقل مزاجی یا استقامت یہ ایک ایسی سافٹ سکلز ہے جو سب کے اوپر حاوی ہے. یعنی اگر یہ کسی اسٹریس مینجمنٹ کے اندر استقامت نہ ہو, ٹائم مینجمنٹ کے اندر استقامت نہ ہو, ٹیم مینجمنٹ کے اندر استقامت نہ ہو تو باقی ساری سکلز آیا چلی جاتی ہیں. یہ ایک واحد استقامت کی سکل ہے جو باقی سافٹ سکلز کو کی فاؤنڈیشن کا رول پلے کرتی ہے اور ان کو سنبھال کے رکھتی ہے. اس لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے. تو یہ میں نے سوچا آپ کو یہاں سے ابتدا کرواؤں گا. اب میں آپ کو اس کتاب کی طرف لے کے آتا ہوں جس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, اور وہ ہے جناب حقیقت استقامت, قدیم اور جدید فکری اسالیب. یہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کی ہے. میرا ارادہ تھا کہ میں کسی طرح کتاب کے مصنف ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب سے یا زوم پہ بات کر لوں یا ویسے بالمشافہ ملاقات ہو جائے تو استقامت کے موضوع پر کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے گفتگو کروں تاکہ آتھرز کے وہ زاویے جو ابھی تک کتاب کا حصہ نہیں بنے اور میرے سوالات کے ذریعے وہ بھی ابھر کے سامنے آ جائیں. کتاب تو آپ کے سامنے ہے ہی ہے, چونکہ وہ ملک سے باہر ہیں تو کوشش کروں گا اگر کبھی ان سے زوم پہ بات ہو جائے تو استقامت کے موضوع پہ ان سے بات کروں گا. ابھی میں آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کتاب کی جو ہے وہ دے رہا ہوں. اور استقامت کے موضوع پر یہ بڑی شاندار کتاب ہے اس حوالے سے کہ ایک تو اتنی ضخیم نہیں ہے, اس کے ٹوٹل جناب ہیں 269 پیجز یعنی 250 سے 10 پیجز زیادہ ہوں گے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ جو کوالٹی آف کانٹینٹ ہیں وہ بڑے سمرائزڈ فارمیٹ کے اندر پریسائز ہیں, یعنی آپ کو ٹو دی پوائنٹ بات چلتی ہے. اور اگر جن جملوں پہ میں نے حوالے کے لیے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں وہ اگر میں نکال لوں پل کوٹس تو ہر پل کوٹ ایک کانسیپٹ کو کھولنے میں مدد دیتا ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑی شاندار کتاب ہے. تو بہرحال جناب یہ قیمت اس کی 650 روپے ہے اور اس کا یہ فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوشن سے شائع ہوئی ہے. اور جناب یہ بیسکلی منہاج القرآن پبلیکیشن جو ہیں وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. منہاج القرآن پبلیکیشن کا نام ہے. اور ڈاکٹر حسین محی الدین قادری یہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ان کے چھوٹے صاحبزادے ہیں. تو اب جناب یہ ہے استقامت. اور اچھا میں یوں کرتا ہوں, میں نے آپ کو کانسیپٹ تھوڑا سا بتا دیا ہے. اب میں آپ کو اس کتاب کے اندر کلوز ویو کے ساتھ, کیونکہ ایک ہاتھ سے میں نے کیمرہ پکڑا ہوتا ہے دوسرے ہاتھ سے میں صفحے پلٹ رہا ہوتا ہوں, تو میں کلوز ویو کے ساتھ آپ کو اس کی زیارت کروا دیتا ہوں. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اور اس سے پہلے اگر اس کتاب کا کبھی ترجمہ ہو انگلش میں تو ہم نے لفظ بولتے ہیں پرسسٹنس ہے, مستقل مزاجی ہے, نیپولین ہل نے پرسسٹنس کا لفظ بولا ہے اور اردو میں استقامت کا لفظ پرسسٹنٹ. ایک بڑا شاندار لفظ ڈسکور ہوا. میں کتابوں کی دکان پہ تھا تو نیپولین ہل فاؤنڈیشن ہی کی ایک نئی کتاب تھی اور وہ لفظ بڑا شاندار تھا, تو میں نے سوچا
کہ اس لفظ سے اور کتاب سے بھی آپ کو انٹروڈیوس کروا دوں اس کتاب کے اندر جانے سے پہلے. وہ یہ تھا جناب اسٹیکیبلٹی، چپک جانے کا فن، کسی چیز سے چپک جانے کا فن. تو یہ نیپولین ہل فاؤنڈیشن کی ہے جناب، اور یہ صبر اور تحمل کے اوپر ہے. یعنی کہ مگر صبر ہو، استقامت ہو، مستقل مزاجی ہو. یہ جو انگریزی کا لفظ ہے اسٹیکیبلٹی، یہ بڑا شاندار لفظ ہے. تو میری ووکیبلری میں اضافہ ہوا اور میرے خیال میں کافی کانسیپٹ بھی اس سے کلیئر ہوتا ہے. تو یہ نیپولین ہل فاؤنڈیشن کی کتاب ہے، اور یہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ اس موضوع پہ کتاب بھی ایگزسٹ کرتی ہے. یہ نیپولین ہل کی خود نہیں لکھی ہوئی، بلکہ ان کی فاؤنڈیشن سے کتاب ہے، اور یہ ان کے آتھر کا نام بھی ہے. اور یہ تھنک اینڈ گرو رچ سیریز کا ہی حصہ ہے. یعنی ان میں سے تھنک اینڈ گرو رچ کے اسی چیپٹر کو لے کے پرسسٹنس کے، تو انہوں نے پھر اس کو ایک کتابی شکل میں کنورٹ کر دیا. تو یہ بڑی شاندار کتاب ہے، اس کا پھر کسی دن کریں گے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں کتاب کے اندر. آپ کو کلوز اپ ویو کے ساتھ دکھاتا ہوں کہ کتاب میں کیا ہے اور اس کی خاص بات کیا ہے کتاب کی. تو آئیے چلتے ہیں. اچھا جناب، یہ ہے حقیقت استقامت، اور آپ اس کا ٹائٹل دیکھ لیجئے. بلو بیک گراؤنڈ کے ساتھ گولڈ کلر کے اس کے نقش و نگار ہیں. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ پرنٹنگ میں پرابلم ہوا ہے کیا، مگر کلیئرٹی کے ساتھ ابھرے ہوئے نہیں ہے. باقی کیلیگرافی اچھی ہے اس کی، ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کی. جس کو ہم کھولتے ہیں جناب، اور اس کی ترتیب و تخریج ہے ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب کی، نظر ثانی ہے جلیل احمد ہاشمی صاحب کی، اجمل علی مجددی صاحب کی. زیر اہتمام ہے جناب فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ. منہاج القرآن پرنٹر سے یہ چھپی ہے. پہلی اشاعت ہے میرے ہاتھ میں اپریل 2022 کی، اور قیمت اس کی 650 ہے. تو یہ آپ کو فرید ملت سے رابطہ کرنے کی بجائے کتاب کے بیک پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ منہاج القرآن پبلیکیشنز ہے. آپ لاہور میں ان کے ادارے سے یہ منگوا سکتے ہیں. اور اب ہم چلتے ہیں جناب آگے. تو یہ ڈاکٹر حسین محی الدین کا مختصر ایک تعارف ہے. اور اس کے بعد جناب اب ہم آتے ہیں فہرست پہ. اچھا، ایک تو جو ٹوٹل فہرست ہے، میرے خیال میں اگر اس پہ تھوڑا سا کریٹیو کام کیا جائے تو یہ بہتر انداز میں فہرست بن سکتی ہے، جو پڑھنے والے کو مزید انیشل کلیئرٹی دے سکتی ہے. ابھی تفصیلات میں اتنا زیادہ ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی چیز کس کے حصے کے ساتھ ہے. تو بہرحال یہ چیپٹر 1 ہے، مبادیات استقامت ہے، معنی اور مفہوم ہے استقامت کا. پھر استقامت کے تقاضے، اور پھر اس میں استقامت کے تقاضے جتنے بھی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے دیا ہمیں. اس کے بعد جناب اب یہ چلتا آ رہا ہے سارا، اور اب ہم آتے ہیں جناب چیپٹر 2 کی طرف. حقیقت استقامت اور اس راہ میں کامیابی کی شرائط. میں آپ کو چیپٹر کی طرف لے جاتا ہوں، ٹھیک ہے جی. پھر چیپٹر 3 ہے استقامت احادیث و آثار کی روشنی میں. تو احادیث اچھا، اس کتاب میں خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہے. آپ حضور شیخ الاسلام کا کتابچہ پڑھیں، تحقیق مسائل میں کا شرعی اسلوب، اس میں دلائل میں ترتیب جو ہے وہ آپ کو منہاج القرآن کی پرنٹ کی ہوئی ساری کتابوں میں ملے گی. اور یہ بھی اسی دلائل کی ترتیب کے ساتھ ہے کہ پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر باقی جو ترتیب دلائل ہیں اس میں آتے ہیں. اور آپ اس میں دیکھیں بہت زیادہ علماء کرام کے، صوفیہ کرام کے مل جاتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ دیکھیے نمبر 4 میں صوفیہ کرام کے نزدیک استقامت کا مرتبہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک پکٹوریل ویو لیں پیج کا تو نہیں سمجھ آتی کہ اب یہ نمبر 4 ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، بٹ ایسے لگتا ہے جیسے اسی ترتیب کا ہی حصہ ہے. تو فارمیٹنگ اگر ذرا بہتر ہو جائے تو اس سے کتاب کے حسن میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا جی، پھر آپ آ جائیں چیپٹر 4 پہ استقامت کے لازمی تقاضے قدیم اور جدید علماء کرام کی نظر میں. اس میں آپ دیکھیں ڈاکٹر اسٹیون کووی کی کتاب جو ہے 7 ہیبٹس، اس کا بھی انہوں نے اس کو بھی اس کا حوالہ دیا اس میں. تو مصنف کی جو اپروچ ہے، یہ نظر ہے، وہ اچھی ہے ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے گا اہل حق کی استقامت عظمیت کے لازوال واقعات، باب نمبر 5 آ جاتا ہے آپ کا. اور پھر اس میں بڑے شاندار اصحاب یاسین ہیں، اصحاب الاخدود ہیں مومنین کی، اور اس میں بہت سارے آپ دیکھ لیجئے گا قرآن پاک کی مثالوں سے. تو ایک بڑا اچھا چھوٹا شارٹ انسائکلوپیڈیا استقامت کے موضوع کے اوپر.
اب جو چیز میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی تھی جس پہ میں چاہ رہا تھا مصنف سے بھی بات ہو، بٹ جب تک نہیں ہوتی تب تک میں آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا دیتا ہوں. ایک تو استقامت لغت کے حوالے سے ایک ایسا سیدھا رستہ ہے جس پر افراد و تفرید کے درمیان مسائل اور مشکلات سے بے نیاز ہو کر گامزن رہا جائے. یہ مضبوطی سے قول حق پر قائم رہنے کا نام ہے. تو استقامت افراط و تفریط سے بچ کے ایک میانہ روی کا جو رستہ ہے اس پہ یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رہا جا سکے. اور یہ 5 ابواب پر مشتمل ہے. یہ پیش لفظ ہیں. پھر ہم پہلے چیپٹر کی طرف آتے ہیں. اب میں نے جہاں جہاں لکھا ہوا ہے مثال کے طور پہ اچھا، جو حقیقی اعتقاد ہے، جو فیتھ ہے، آپ کا بلیف ہے، وہ اپنے کمال کو اور کوالٹی کو تب پہنچتا ہے جب اس کے اندر استقامت ہو. استقامت سے مراد یہ ہے کہ نہ نفی کی طرف اتنا چلا جائے کہ بعض وہ انکار کی شکل میں چلا جائے، اور نہ اس بات کی طرف اتنا چلا جائے کہ تشبیہ اور تمثیل کو اختیار کر لے. تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی سی ہیں. اب یہ دیکھیں مستقیم رستے کی ڈیفینیشن کیا ہے. مستقیم اس رستے کو کہتے ہیں جو افراط و تفرید کے درمیان متوسط ہو. مستقیم وہ عقیدہ ہے کہ نہ تو دہریوں کی طرح خداؤں کا انکار کیا جائے اور نہ مشرکین کی طرح متعدد خداؤں پر ایمان رکھا جائے. تو یہ پورے کا پورا جو چیپٹر ہے، پیراگراف ہے، یہ مستقیم رستے کی ڈیفینیشن کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد آپ جناب دیکھیے، میں اب آپ کو تھوڑا سا جہاں پہ میرے ہائی لائٹس لگے ہوئے ہیں میں صرف وہ ایریا آپ کو دکھا کے اس کو. اچھا یہ دیکھیے، استقامت والے ہی صابر ہیں. صبر کا استقامت سے دوہرا تعلق ہے. استقامت صابر بھی بناتی ہے اور اصلاً صابر ہی راہ استقامت کا مسافر رہ سکتا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ جملہ ہے، میں یہ کہنے لگا تھا اپنی وہ ویڈیو شروع میں، مگر ابھی میں کہہ دیتا ہوں کہ استقامت ایک ڈسپلے ہے بیہیویئر کا، یعنی ڈسپلے کی سکل ہے. ڈسپلے کے پیچھے جو اندر چھپی ہوئی چیز ہے جس کی وجہ سے جس کو ہم جب وہ چھپی ہوئی چیز عمل میں آتی ہے تو اس کو ہم استقامت کہتے ہیں. بیک اینڈ پہ اس کے صبر ہی ہے بیسیکلی. تو استقامت کا جو جوہر ہے وہ صبر ہے بیسیکلی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ جب کلیئر ہوں تو استقامت پتہ چل جاتی ہے کہ ہوتی کیا ہے. اور پھر اسی طرح ایک اور میں نے کیا ہوا ہے، راہ حق میں آزمائش شرط ہے. اس کے بغیر کامل اور ناقص کے درمیان حد فاضل قائم کرنا ممکن ہی نہیں. استقامت ہی بنیادی طور پر فطرت کا وہ چیلنج ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو درپیش ہے. اب یہ دیکھیں، یہ جو میں نے چھوٹی چھوٹی سی کل کوٹس بنائی ہوئی ہیں، یہ پل کوٹس بھی بن سکتی ہیں، بٹ انفارچونیٹلی دینی کتابوں کے اندر ہمارے پل کوٹس کا رواج نہیں ہے. تو اگر یہ چھوٹے چھوٹے کوٹیشنز یا جو مصنف بہتر سمجھتے ہیں اس کو پل کوٹس میں بنا کے جب رکھیں گے تو ہر پل کوٹ سے ایک بڑی کلیئرٹی آتی ہے. بعض کا پل کوٹس جو کانسیپٹ کو کھولنے والے ہوتے ہیں وہ باقی جملوں کے ساتھ جب تحریر میں ترتیب کے اندر ہی چھپ جاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی پھر ان کے نا. اب یہ دیکھیں شاندار ہے. مثال کے طور پہ یہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، پس آپ دین کے لیے دعوت دیتے رہیں اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اور اسی پر قائم رہیں. تو اس میں لفظ استقامت کا جو عربی ہے وہ بھی استعمال ہوا ہے. اب امام ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو استقامت پر ہمیشہ کاربند رہنے کا حکم فرما رہا ہے، کیونکہ دشمنوں اور مخالفین کے خلاف یہ سب سے بڑا معاون اور مؤثر ہتھیار ہے. تو حافظ ابن کثیر نے استقامت کو سب سے بڑا آپ کہہ لیجئے اس ہتھیار اس کا جو ہے وہ اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بڑا دلچسپ چیز ہے، استقامت جہاں وصف رسالت ہے وہاں وصف امامت بھی ہے. امام حسین علیہ السلام کا کربلا پہنچ کر تمام حالات جاننے کے باوجود واپسی اختیار نہ کرنا اور جنگ کرنا استقامت کی اعلیٰ ترین مثال ہے. اب آپ یہ دیکھیں، صرف یہی ایک پل کوٹ ہے، اگر آپ اسی کو اٹھا لیں تو یہ پوری کتاب کا دباچہ ہے. ایک نئی کتاب اس سے وجود میں آ سکتی ہے آپ کی. تو کچھ اور چیزیں ہیں، میں آپ کو مثال کے طور پہ میں نے بتا دیا آپ کا. ایک اور دو چیزیں میں بتاتا ہوں آپ کو.
اچھا، ایک اور بڑی شاندار چیز ہے استقامت اور استغفار کا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ استغفار کی راہ میں پیش آمدہ رکاوٹوں کا توڑ بصورت استغفار عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. گویا استغفار استقامت کے سفر کے لیے زیادہ راہ کی حیثیت رکھتا ہے، تاکہ بندہ جب سفر میں دوبارہ کہیں بھٹکنے لگے تو استغفار کر کے رب سے اپنی امید کو پھر قائم کر لے اور مایوسی کے باعث سفر کے نامکمل رہنے کا امکان نہ رہے. اور یہ اصول خود قرآن نے بیان فرمایا، فاستقیموا، یعنی تم اسی کی طرف استقامت سے متوجہ رہو اور اس سے مغفرت چاہتے رہو. تو استقامت کا اور استغفار کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے، آپ اس حوالے سے دیکھ لیں. تو چلے باقی میں آپ کو کچھ اور چیزیں فیس ٹو فیس بتا دیتا ہوں. یہ ایک چھوٹی سی اور ایک بڑی شاندار یہ جملہ دیکھیں، یہ بڑا ایک پل کوٹ ہے، اچانک نکل آیا. مومن کی ہالیڈے دنیا میں نہیں ہوتی، مومن کی ہالیڈے صرف جنت میں ہوتی ہے. مومن کے لیے دنیا کا بھی آرام گاہ نہیں ہے. مومن کا سفر جاری رہتا ہے، ایک منزل پر پہنچتا ہے تو دوسری منزل کا سفر جاری ہو جاتا ہے، دوسری منزل پر پہنچتا ہے تو تیسری منزل کا سفر جاری ہو جاتا ہے. اگر انسان ہر منزل پر پہنچنے کے بعد دیکھتا رہے کہ اتنا سفر طے کر لیا ہے اور اب تھوڑا سا ریسٹ کر لوں تو منزل اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں کتنی شاندار ہے اس میں. اور استقامت میں بھی درجات ہوتے ہیں، جیسے یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کسی کو پہلے درجے کی استقامت نصیب کرتا ہے، کسی کو اللہ رب العزت دوسرے درجے کی استقامت نصیب کرتا ہے. یہ نصیب کی بات ہے، لیکن ابتدا پہلے درجے سے ہوتی ہے اور انتہا تیسرے درجے پہ ہوتی ہے. تو استقامت کے اندر بھی درجات ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ان چند ایک باتوں کی طرف جو میں آپ کو دوسرا اوورال کتاب کے حوالے سے بتاتا ہوں. اچھا جی، آپ کو میں نے تھوڑے سے سیمپل بتا دیے اس کتاب کے حوالے سے. اب جو چیزیں ہیں سمجھنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا، استغفار، صبر، استقامت، مستقل مزاجی. تو استقامت کے بیک پہ فاؤنڈیشن میں صبر ہی ہے بیسیکلی، اور استقامت پر قائم رہنے کے لیے استغفار کا ایک اپنا رول ہوتا ہے. پھر استقامت کے اپنے درجات ہوتے ہیں. تو یہ میں نے تھوڑے سے آپ کو ہنٹ دی ہیں، اور میری گزارش مصنف سے بھی اور پبلشر سے یہ ہوگی کہ اس کے اوپر ایک ٹریننگ مینول بنائیں، کیونکہ استقامت ایک سکل کا نام بھی ہے. آگے چل کے جب امام غزالی کی آپ پڑھیں گے اسی کتاب کے اندر تو وہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر استقامت کو اڈاپٹ کرنا چاہے تو جتنی مشق پریکٹس کرتا چلا جائے گا اتنی استقامت کی عادت پختہ ہوتی چلی جائے گی. یعنی استقامت ایک لرنڈ بیہیویئر بھی ہے، اور اس لرنڈ بیہیویئر کو آپ مختلف ٹریننگ کے ذریعے، مختلف تربیتی مراحل کے ذریعے استقامت کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ایک مستقل عادت میں بھی بدل سکتے ہیں. اور اس کے سارے کوٹیشنز اور اس کی ساری چیزیں کتاب کے اندر شامل ہیں. میں اس میں لینتھی نہیں گیا. میری ایک تو گزارش یہ ہوگی کہ اس کے اوپر ایک ٹریننگ کورس بھی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کہ استقامت ہوتی کیا ہے، استقامت کے جو مختلف پہلو ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور استقامت کا جو پبلک ڈسپلے ہے یا پرسنل لائف میں ہو یا سوشل لائف میں ہو، تو استقامت کو جب آپ ڈسپلے کرتے ہیں تو اس کے مختلف انداز کیا ہو سکتے ہیں. استقامت میں جب آپ کو ریئیکشن ملتا ہے استقامت میں تو خاموشی کا کیا فائدہ ہے، رپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے، استقامت بیسیکلی ہوتی کیا ہے. کیونکہ بیوقوفی میں اور استقامت میں فرق ہوتا ہے. کسی احمقانہ بات پہ مستقل مزاجی سے قائم رہنے کو استقامت نہیں بولتے، اس کے لیے آپ کے پاس کانسیپچول کلیئرٹی بھی ہونی چاہیے. تو یہ بڑی شاندار کتاب ہے. اگر مصنف سے بات ہو سکی تو میں کوشش کروں گا کہ میرے ذہن میں جو سوال ہیں وہ جب میں مصنف سے بات کر رہا ہوں گا تو وہ پھر گفتگو میں کئی ایسے پہلو نکل آتے ہیں جو کتاب میں نہیں ہوتے، یا کتاب کی انڈرسٹینڈنگ کو یا جو ٹیکسچول جو ٹیکسٹ کی شکل میں نالج ہے کتاب کے اندر وہ کنورسیشن کی شکل میں اور زیادہ نکھر جاتا ہے. تو یہ جناب ایک چھوٹا سا تعارف تھا کہ حقیقت استقامت پہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کی ہے، اینڈ آئی انجوائڈ ریڈنگ اٹ. اس کا جب انگریزی میں ترجمہ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. تو میرے ذہن میں تھا، میں نے کہا جب بھی اس کا کوئی انگریزی ترجمہ ہو تو اوپر سب ایڈنگ ہو دی آرٹ اینڈ سائنس آف اسٹیکیبلٹی، یعنی کہ چپک جانے کا فن کیا ہے. تو بہرحال یہ ایک مزاح میں تھا، بٹ یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اسی طرح انگریزی ایڈیشن میں تھنک اینڈ گرو رچ کا جو حوالہ ہے وہ بھی ایڈ ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگوں نے استقامت کے موضوع کے اوپر پرانی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے دیے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں آپ کو
تھنک اینڈ گرو ریچ کا بھی پتہ چل گیا کہ اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی کے لیے سجیسٹ کیا ہوا ہے. اور ہمارے وہ بہت سارے ٹرینر حضرات جو ٹریننگ کو سیکولر رکھ کے بزنس پوائنٹ آف ویو سے چلانا چاہتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ بزنس میں جب نالج کی بات آتی ہے اور اچیومنٹ کی بات آتی ہے تو اس میں ریلیجن کا ریفرنس بھی ایڈ ہو سکتا ہے. ضروری نہیں آپ اس کو علیحدہ کر کے پریزنٹ کریں. جب عام لوگوں کی اچیومنٹ سے آپ سیکھ سکتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی اچیومنٹ سے کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اسی طرح آپ کو اس کتاب سے وہ اسٹیکیبلٹی والی کتاب کا انٹروڈیوس ہو گیا کہ یہ کتاب بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اور اس کتاب کے اوپر حسب توفیق میں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیے ہوئے تھے. اگر میں لمبی کر دوں تو پھر بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی. بٹ آئی ہوپ کہ یو انجوائڈ. اور اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا. قلم ہاتھ میں لے کے نوٹس بنا کے. آپ یہ دیکھیں نا، میں ہمیشہ اپنے نوٹ بنا لیتا ہوں کہ یہ جملہ میں نے کس صفحے پہ لکھا ہے تو میں لکھ لیتا ہوں. تو بعض کا ایک تو مصنف نے اپنی پوری تحقیق رکھی ہوتی ہے، اس میں سے حسب توفیق آپ کی زندگی میں آپ کے تجربے کے مطابق کون سا ایسا جملہ، ایسی بات ہے جو آپ کی گرہ کھول دیتی ہے یا آگے چل کے آپ کو رہنمائی دے گی، تو میں وہ بھی نکال لیتا ہوں اس میں. تو یہ میرا حاصل ہے مطالعہ، تاکہ مجھے فیوچر میں وہ پیج ڈھونڈنا نہ پڑے. اور اس طرح انگیج رہتا ہے انسان نا کاغذ یعنی قلم کے ساتھ، اس کو بڑا کانشیسلی پھر ریڈ کر رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز مس نہ کر جاؤں. ورنہ اکثر لوگ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سو بھی رہے ہوتے ہیں شعوری طور پہ، تو وہ ایک علیحدہ کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. تو یہ جناب آج کا تعارف تھا حقیقت استقامت کا. میری اجازت بھی کر لی آپ نے. عید بھی مبارک ہو آپ کو، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.